انسان نے سب سے زیادہ نان سیریس گاڈ کو لیا ہوا ہے، اور خدا کے لیے سب سے سیریس جو ہے نا وہ انسان ہے. دیکھیں یہ پوری کائنات انسان کے لیے، قرآن میں ہے سورہ ہود میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ زمین و آسمان اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے. یہ ساری کائنات کا مقصد انسان کو آزمانا تھا. تمام چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہیں، خواہ وہ سورج ہو، چاند ہو، ہاں سب کچھ زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ایون فرشتے آپ کی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں. فرشتے آپ کی ڈیوٹیاں پوری کر رہے ہیں. یعنی اس کائنات میں سب سے سیریس کریشن کوئی اللہ کی ہے نا تو انسان ہے، اور انسان نے سب سے زیادہ نان سیریس لیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. یعنی اللہ کو ہماری کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا جس نے خدا کو سیریس نہ لیا وہ مارا گیا. اور اس پہ ایک اور جملہ میرا، جس شخص نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری، آخرت وہ اپنی مرضی کی گزارے گا. ہاں جو وہ چاہے گا وہ اسے ملے گا، اور جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری وہ پھر آخرت اللہ کی مرضی کی گزارے گا. پھر اللہ اس کے ساتھ جو کرے گا وہ کرے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ اللہم اجرنا من النار. چاہے بار بار گناہ ہو رہا ہے بھائی، اللہ سے کہنا ہے ہم نہیں جا سکتے، ہمیں نہیں چاہیے جہنم، چاہے میرے سے 100 دفعہ معاف کرنا ہے تجھے، صحیح ہے نا، ہم نہیں، ہمیں سے برداشت نہیں ہوتا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے یوں نہ دعا کرو اے اللہ تو چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو معاف نہ کرے، تو چاہے تو میری دعا قبول کر لے. تو کہا کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. ہم نے دعا میں اللہ سے مانگنی اللہ تو نے یہ کام کرنا ہے، باقی اللہ تو کرے گا وہی جو اس کی چاہے. لیکن بھائی ہم یہ نہیں کہہ سکتے اے اللہ ایکچولی میں چاہتا تو ہوں جہنم سے بچنا، تو اگر چاہے تو مجھے بچا لے جہنم سے. یہ عبدیت کے خلاف ہے. اللہ نہیں بھائی ہم نہیں جہنم میں جا سکتے. ہم اگر بار بار گناہ ہم سے ہو رہا ہے، شیطان مروا رہا ہے ہمیں، کروا رہا ہے، ہمارا بیڑا غرق کر رہا ہے، ہم ندامت ہوتی ہے یار یہ کیا ہو گیا ہم سے، معافی چاہیے موت سے پہلے پہلے، کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. گناہ ہو گیا فوراً توبہ کی طرف دوڑو بھائی، موت سے پہلے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جائے بڑی نعمت ہے اللہ کی. کیونکہ اللہ جیسے گناہ سے ناراض ہوتا ہے تو گناہ سے توبہ کرنے پر خوش بھی تو ہوتا ہے نا. یہ نظام عدل تھوڑی ہے کہ جب گناہ ہوا تو سزا دے رہا ہے اور جب گناہ کی معافی مانگ رہے ہو تو پھر جزا نہیں دے رہا. وہ کہے گا بھائی جیسے گناہ پہ عذاب دیتا ہوں ایسے ہی توبہ ایک نیکی ہے، اس توبہ پہ کیا کرتا ہوں میں، خوش بھی تو ہوتا ہوں میں. اللہ وہ کون ہے، وہ کیسا ہے؟ قل هو اللہ احد، بے مثال ہے، احد بے مثال، اللہ الصمد سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی اس جیسا ہے نہ کوئی اس جیسا ہو سکتا ہے. And Allah is the highest, the creator, the maker, the cherisher, the sustainer, the provider, the protector. Whatever you want on earth, He is the owner of it. You got to go through Him. It is Him who will give it to you. اپنے آپ کو سکون دیں، اپنے آپ کو مطمئن کریں، کہیں رب بڑا ہی مہربان ہے، اس نے جہاں اچھا سمجھا ہے وہاں اس نے مجھے رکھا ہے. اپنے ذہن کو اطمینان دیں، سکون دیں. ہمیں تو مسئلہ بن گیا ہے، ہم لوگوں نے اپنے آپ کو غیر مطمئن بنا لیا ہے. ہم ان ساری چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ہمارے مالک نے مناسب نہیں سمجھی ہمیں دینی. ہمیں اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہیے، سکون میں رکھنا چاہیے. اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سکون دیں، اطمینان دیں، کہیں الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی جہاں جس کو چاہتا ہے وہاں اسے بٹھا دیا کرتا ہے. پھر ہم لوگوں کا منصب چھیننا چاہتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض پیدا ہوتا ہے، عداوت پیدا ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے. فطری طور پر جو صلاحیت اللہ نے دی ہوتی ہے ان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، زنگ لگنے لگتا ہے ان سب چیزوں کو جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دی ہوتی ہیں. تو بات کو یاد رکھیں، زندگی میں آپ مطمئن ہو جائیں کہ رب کریم نے جو دیا ہے وہ کمال ہی دیا ہے. یہ جو ڈر ہوتا ہے نا، یہ غلط کانسیپٹ ہمیں سمجھایا گیا کہ جی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی بھیانک سی کوئی چیز ہے یا کوئی ڈراؤنی سی چیز ہے کہ آپ ڈریں. اللہ تو بہت رحم کرنے والے ہیں، اللہ تو اتنا پیار کرنے والے، سوئی چپتی ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کہتے ہیں ایسے گناہ معاف کر دو. اللہ تو بہانہ ڈھونڈ رہے. تو ایسی ذات کو ناراض کرنے کا ڈر، اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں نا کہ اللہ اتنی محبت کرتے ہیں تو مجھے کرنا چاہیے. اللہ مجھے اتنی بغیر مانگے اتنی نعمتیں دی ہیں، وائی شوڈ آئی ناٹ. تو کچھ کرنے کے لیے آپ کو یہ احساس چاہیے. جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ احساس آپ اینگل لے رہے ہو ڈر کی سائڈ سے. میں کہہ رہا ہوں ڈر والی ڈرونی والی سائڈ سے اینگل نہ لو، پنشمنٹ والی سائڈ سے اینگل نہ لو، اینگل لو محبت والی سائڈ سے. تو کاؤنٹ کرنا شروع کرو نا دن کے اندر کتنی چیزیں ابھی مانگی ہوئی ہیں جو آپ کے پاس ہیں. اب بھی یار ارد گرد دیکھو، میں نے تو نہیں مانگی تھی، اللہ نے مجھے گھڑی دی. اللہ
مجھے اتنی محبت کرتے ہیں یار تو میں کیسے نہیں کر سکتا؟ میں کیوں نہ فالو کروں؟ میں کیوں نہ اس نبی سے محبت کروں جس نے مجھے اتنا پیار دیا اور میرے لیے اتنے دعائیں مانگی جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا؟ تو آپ پرسپیکٹیو ہے نا، ہم پرسپیکٹیو ہی بچپن سے کچھ اور ہی سکھایا جاتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کر کے. اگر تم نے یہ کلمہ پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اپنی مرضیاں سائڈ پہ رکھو. اب 60-70 سال کے لیے اپنی خواہشوں سے لڑو، دل چاہے یا نہ چاہے، سکون ملے یا نہ ملے، بات سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ تمام کام کرو جو تم پر فرض ہے. یہ کلمے کی ریکوائرمنٹ ہے اور تم کلمے والے ہو، تم ہی اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرو گے. جنہوں نے کلمے سے انکار کیا ہوا ہے ان سے اللہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ تم نماز پڑھو، ان سے اللہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ تم اپنی حیا کی حفاظت کرو. اللہ ان سے ایک ہی ڈیمانڈ کر رہا ہے، پہلے مجھے مانو. لیکن جس شریعت کا اقرار تم نے کر لیا، جس کلمے کا اقرار تم نے کر لیا، اب یہ کلمہ تم سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ تم اپنی زندگی کلمے کے نیچے گزارو. اور تم کیا 2-4 لڑکیوں سے سچ اور جھوٹ بول کر ان کے ایموشن سے کھیلتے رہتے ہو. اللہ کے بندے، تمہارے گھر میں 4 بہنیں جوان بیٹھی ہیں، کوئی ان سے کھیلے گا تو کیسے لگے گا؟ جو باتیں تم غیروں کی بیٹیوں سے کرتے ہو، غیروں کی بہنوں سے کرتے ہو، امیجن کرو یہی باتیں کوئی تمہاری بہن سے کرے، تمہیں اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا نا. تو کیوں ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر لوگوں کو جہنم کے راستے پر لگا رہے ہو؟ اللہ کے بندو، تم لوگوں کو تو اللہ نے کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگ تو بہت اچھے بہترین لوگ ہو یار. لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو برائیوں سے بچاتے ہو، نیکیوں کی طرف بلاتے ہو، اور خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہو. آؤ یار اچھی سی زندگی گزارتے ہیں قسم سے. بس صرف مرنے تک اللہ کی مان لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اخلاق اچھا کر لیتے ہیں، لوگوں سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینا بند کر دیتے ہیں، اچھی سی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو کنویں میں پھینکا گیا، بعد میں اسی شخص کو نکال کر بادشاہ بنا دیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں نے ان کو کنویں میں پھینکا، اللہ نے بادشاہ بنایا. تو یاد رکھنا یوسف کا بھی وہی رب ہے جو آپ کا ہے. تو کبھی اپنے رب سے مایوس نہ ہونا، کبھی نا امید نہ ہونا. ساری دنیا آپ کا برا بھی چاہتی ہے. اگر اللہ تمہیں بادشاہ بنانا چاہتا ہے نا تو بادشاہیت سے تمہیں کوئی روک نہیں سکتا. ہمیشہ اپنے اللہ پہ یقین رکھو. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اے اللہ تعالیٰ مجھے ایمان عطا فرما دے. اللہم انی اسألک الایمان لا یرتد ونعیما لا ينفد ومرافقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنات الخلد. یہ دعا ہے، اس کو اپنی دعا میں آپ شامل کریں. یہ بات جان لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو پلانز ہیں نا وہ اللہ کو ہی پتا ہوتے ہیں. اللہ آپ کو کیسے یہاں سے باہر نکالے گا وہ اللہ کو پتا ہے. اچھا، یہ جو پرابلم جس میں سے آپ گزرے ہیں، اس پرابلم سے آپ کیا لیسن سیکھیں گے وہ اللہ کو پتا ہے. سو ڈونٹ جج دا وزڈم آف اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بھی جج نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے، اگر مثال کے طور پہ میرے لائف میں ایک پرابلم ہے جو کسی اور کی لائف میں نہیں ہے، کسی اور کی لائف میں کوئی اور پرابلم ہے وہ میری لائف میں نہیں ہے. اللہ کو پتا ہے کہ جو پرابلم میری لائف میں ہے وہ میں ہینڈل کر سکتا ہوں، جو اس کی لائف میں وہ ہینڈل کر سکتا ہے. اس کا پرابلم اگر مجھے ملتا شاید مجھ سے ہینڈل نہ ہوتا، اور میرا پرابلم اگر اس کو ملتا شاید اس سے وہ ہینڈل نہ ہوتا. میں اکثر اوقات یہاں پہ اسلام آباد سے قریب ہی نا ایک زمانے میں یہاں پہ ایک کچی بستی ہوا کرتی تھی. وہاں پہ بہت ہی بیچارے جو غریب غربا رہا کرتے تھے، وہ انہوں نے لینڈ آکوپائی کیا ہوا تھا، وہاں سے ان کو نکالا، ریلوکیٹ کیا کہیں. تو میں دیکھتا تھا کہ گرمیوں کے مہینے میں نا تپتی دھوپ میں یہ بچے ننگے پہنچ رہے ہیں، اور میں دیکھتا تھا کہ اللہ، میں گاڑی میں بیٹھا ہوا اسی بھی آن ہے، پھر بھی پسینے چھوٹ رہے ہیں، یہ بیچارے بچے کیسے سروائیو کرتے ہوں گے، اس گرمی کو کیسے برداشت کرتے ہوں گے. لیکن وہ بچے گرمی میں بھاگ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور میں دیکھتا تھا کہ کیسے کر لیتے ہوں گے. لیکن پھر میں نے جب غور کیا، میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے کہ جو میرے پرابلمز ہیں وہ شاید ان کے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہو. آپ کو پتا ہے کہ چلو میرے پہ جو چیز آئی بھی میں کر لوں گا ہینڈل. آپ کے فیملی کے ایشوز ہو سکتے ہیں، you're dealing with your own problems. ہر بندہ اپنا ڈیل کر رہا ہے. سو جو بھی آپ کو چیز ملی ہے نا، جان لو کہ وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے. وہ انگلش میں کہتے ہیں نا whatever doesn't kill you only makes you stronger. دیکھو، یہ چند دن کی زندگی ہے، مر جانا ہے. یہ نماز ہمیں جنت میں نہیں ملے گی، روزہ ہمیں جنت میں نہیں ملے گا، تلاوت ہمیں جنت میں نہیں ملے گی، اللہ کے سامنے سجدوں میں پڑ جانا یہ ہمیں جنت میں نہیں ملے گا. وہاں تو پھر اپنے نفس کی خواہشوں کو پورا کرنا ہے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. تو ان دنوں کو اللہ نے نماز ایک ایسی چیز بنائی ہے جس کے لیے سارے کام چھڑوا دیے. روزہ رکھو، سارے کام کرو، حج کرو، جاؤ بازار سے خرید و فروخت کرو، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے. صرف نماز ایسی ہے جس میں لے کہتا ہے کٹ جاؤ، آ جاؤ. اللہ اکبر. آپ کیوں اپنی ہمت ہار رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنے آپ کو ناکام دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیوں گھر بیٹھ گئے یار؟
आप क्यों सर पकड़ कर बैठ गए? अल्लाह के बंदे, जो तूने किया अभी तक वो तेरे आसपास लोगों में से कोई भी नहीं कर सकता। जो तूने इस हार से सीख चुका है ना, इस हार से, वल्लाही बहुत से लोग तेरे से पीछे हैं। लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे बड़ी शीश महल बनाऊंगा, ऐसे बिल्डिंग्स बनाऊंगा। वो खाली सोच रहे हैं, आज तक वो सोचते आ रहे हैं, उन्होंने आज तक कोई स्टेप नहीं लिया। आप ही हैं जो यहां तक आ चुके हैं, आप फिर भी घबरा रहे हैं, आप फिर भी टेंशन ले रहे हैं। उठे, अब भी उठे और वहां से शुरुआत करें जहां से तुमने पहले ही शुरुआत की थी। वहां से स्टेप्स लें जहां से तुमने पहले ही स्टेप्स लिए थे। वो फील्ड अगर आपको पसंद नहीं आती, आप उस फील्ड को चेंज करें, लेकिन हिम्मत नहीं हारें, अपनी मेहनत को बरकरार रखें। इंशाअल्लाह अब बहुत लोगों से बेहतर है। अल्लाह पर तवक्कल करें और उठे दोबारा और अपनी जिंदगी में रोशनियां लाए। क्या हो गया थोड़ा सा आप हार गए? क्या हो गया अगर पैसे हार गए? अल्लाह के बंदे, पैसे पता कहां पड़े हुए? पैसे आपके कामयाबी के पास पड़े हुए। आप स्ट्रगल करें, मजबूत स्ट्रगल करें और अपनी कामयाबी से जाकर हाथ मिलाएं, अपनी कामयाबी से जाकर गले लगाएं, ताकि वो जो आपसे पैसे गए हुए हैं, जो आपका नुकसान हुआ है, वो आपको। जो भी नौजवान ये सुन रहा है कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर काबिलियत रखी है, पोटेंशियल रखा हुआ है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि इस एनर्जीज को आप किस तरीके से ड्रेन आउट करते हो। अगर आप नेगेटिविटी में और अपने आप को ये दिलासा देके कि कोई मसला नहीं है यार, अगर थोड़े बहुत गुनाह हो भी गए, उम्र बड़ी लंबी है, बाद में देखी जाएगी, नहीं, ये शैतान का धोखा है, शैतान की तरफ से। ये अभी मौका है। तो यंगस्टर्स दे हैव अ वेरी वाइटल रोल। कोई इल्म नहीं है, अल्लाह को जानना इल्म है। अफ्रीका में रहो या मदीना में रहो, अल्लाह को पहचानो। कायम हमेशा, दायम हमेशा, जिंदा हमेशा, मौत से पाक अल्लाह, ज़ौफ़ से पाक अल्लाह, नींद से पाक अल्लाह, थकन से पाक अल्लाह, ज़मान से पाक अल्लाह, जगह से पाक अल्लाह, मकान से पाक अल्लाह, इब्तिदा से पाक अल्लाह, इंतहा से पाक अल्लाह, बीवी से पाक अल्लाह, बच्चों से पाक अल्लाह, शराकत से पाक अल्लाह, ज़वाल से पाक अल्लाह, खाने से पाक अल्लाह, पीने से पाक अल्लाह, सोने से पाक अल्लाह, रंग बू से पाक अल्लाह, शक्ल सूरत से पाक अल्लाह, जहद से पाक अल्लाह। ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर देखोगे अल्लाह के जलवे नजर आएंगे। या अल्लाह तेरी हर अता पर अल्हम्दुलिल्लाह और मेरी हर खता पर अस्तगफिरुल्लाह, तेरी हर आजमाइश पर सब्र और तेरी हर अता पर शुक्र। बाकी सारी मोहब्बतों में ज़वाल है, सिर्फ तेरी मोहब्बत बेमिसाल है।